سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، خطبہ میمونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہم اور آپ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معمول مظفر وارث رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعتیہ کلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، بننا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر، کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر، کردار اپنے سامنے سب اولیاء کے لا، کردار اپنے سامنے سب اولیاء کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھے کو جیتنی، یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھے کو جیتنی، ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کے لا، ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کے لا، جا
سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، آج ذی الحجہ کی ایک تاریخ ہے اور ہجری ہے 1443 ہجری ہے، یعنی یہ 1443 ہجری کا آخری مہینہ. محترم سامعین کرام، اس مبارک مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس مہینے کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ حج کی ہے کہ 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ جو ہے، جو عرفات کا دن جسے کہا جاتا ہے، وہ بڑی برکت والا دن ہے. اس میں حجاج کرام حج کرتے ہیں، دور دراز سے کعبۃ اللہ شریف کے لیے ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور تقریباً ہندوستان کے سارے حجاج کرام مکہ المکرمہ پہنچ بھی چکے ہیں. محترم سامعین کرام، حج کی بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ جسے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ حضرات حج کے لیے روانہ بھی ہو گئے ہیں، اور کسی لیے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو حج کر کے بھی آ چکے ہیں پہلے سال. اور یہ جو حج جو ہے اسلام کے جو 5 فرائض ہیں اس میں سے ایک فرض ہے. اور حج کے متعلق نے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ یہ حج کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے اور اس کے بعد حج سے واپس آتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے کہ جیسا وہ گناہوں سے پاک و صاف ہے، جیسا وہ آج ہی پیدا ہوا. اس کی حدیث پاک میں مثال موجود ہے، یعنی بالکل وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. آپ نے حج کے بارے میں بہت ساری فضائل بھی سنے ہوں گے. عصر کے درس میں بھی کئی دنوں تک حج کے فضائل کے مختلف بیان ہوئے تھے، اور پچھلے عید کے بعد سے مسلسل 8 جمعہ تک اس کے مجازی پر بیان ہوا تھا. اس کے نقصانات کے متعلق میں نے بیان کیے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اس بقرعید کے بعد وہ کس اسباب کی وجہ سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا. مگر آج میری تقریر کا عنوان ہے قربانی، کیونکہ بقرعید کے دن اتنا وقت نہیں ملتا ہے، اس لیے میں سوچا کہ 1-2 جمعہ اگر قربانی کے متعلق تھوڑی تفصیل میں بیان کر دی جائے تو اچھی بات ہے. محترم سامعین کرام، یہ قربانی جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل اور جلیل القدر پیغمبر اسلام کی سنت مبارکہ ہے یہ قربانی. اور قربانی کی جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، وہ یہ ہیں 4 وجہ سے قربانی واجب ہوتی. ایک پہلا تو مسلمان ہونا، کہ مسلمان پر قربانی واجب ہے، غیروں پر نہیں. اس کے بعد مسلمان کے بعد مالک نصاب ہونا، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہونا ان 3 دنوں کے اندر، جو 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ کے ان 3 دنوں کے اندر اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، اور کوئی قرضہ ورضہ نہ ہو، قرض اس کے دینے کے باوجود اتنا پیسہ بچتا ہو تو اس پر قربانی واجب. اب ایسا نہیں گھر میں ایک شخص کر لیا باقی بریو ذمہ ہو گیا، ایسا نہیں. جبکہ گھر میں جس کے پاس اتنی ملکیت ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا، وہ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اس کی جو تیسری شرط ہے وہ مقیم ہونا، یعنی جگہ ٹھہرانا، مسافر نہیں ہونا. مسافر اسے کہتے ہیں جو 92 یعنی 92 کلومیٹر دور کا سفر اگر کسی نے کیا ان 3 دنوں کے درمیان تو پھر مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اور چوتھا جو ہے شرط ہے وہ بالغ ہونا، یعنی بالغ ہونا. بالغ کی عمر کم سے کم 12 سال لڑکے کی ہے، 9 سال لڑکیوں کی ہے، کہ 9 سال سے پہلے لڑکی بالغ نہیں ہوتی، 12 سال سے پہلے لڑکی بالغ نہیں ہوتی. اس کے بعد 12 سے 14-15 سال میں جو ان کے یعنی جو علامت ہوتی ہے بالغ ہونے کی اگر وہ پائی جاتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اگر بچے کے پاس ہوتا ہے کہ بچپنے میں والدین ان کے نام کافی زمین یا جائیداد یا کوئی چیز بھی پیسے حوالے کر دیتے ہیں، اگر وہ نابالغ تو اس پر قربانی نہیں. محترم سامعین کرام،
تو آج میرے عنوان یہ جو قربانی کے متعلق میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولے اور ہم تمام حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی یہ قربانی ہم نے سابقہ امت پر بھی مقرر کی تھی تاکہ وہ بے زبان جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ تو محترم سامعین کرام، اس سے پتہ چلا کہ قربانی پہلے بھی تھی، اور قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ بکرا لائے ذبح کر دیے، صرف اس کا نام نہیں۔ آج کل کچھ مسلمان ایسے کہ صرف قربانی کو، بکرا ذبح کر دینے کو یہی قربانی سمجھتے ہیں، اور اس کی جو اعلیٰ مقاصد ہوتے ہیں جذبہ ایثار، ان پر توجہ نہیں جاتی۔ مگر اللہ رب العزت نے جسے آنکھوں کی بصارت کے ساتھ ساتھ دل کی بصیرت بھی عطا کی ہے، وہ اس قربانی کے متعلق بہت سارے چیزوں سے جانکاری رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ قربانی جو ہے جس طرح دیگر عمل خیر میں، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ نماز ہو، یا دیگر کوئی چیز بھی ہونے کا، اس میں اخلاص شرط ہے، یعنی نیت صاف ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کسی دکھاوے کے لیے یا کسی وجہ سے شہرت حاصل کرنے کے لیے یا اپنی واہ واہی کرنے کے لیے، لوگوں کے منہ سے تعریف کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کے لیے ہو، یعنی اس میں اخلاص ہو، ریا کا دخل نہ ہو۔ اس میں لگے قربانی بھی اس میں بھی ریا کا دخل نہیں۔ اگر ریا ہے، دکھاوا ہے، تو پھر آپ کی قربانی رائے گا۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا خاصا بکرا خریدتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں بکرا میں نے 40,000 میں لیا، کوئی کہتا 50,000 میں لیا، کوئی کہتا اتنے میں لیا۔ میں ایسا بکرا ذبح کیا ہوں کہ میرے گاؤں میں یا میرے علاقے میں کسی نے ایسا بکرا ذبح نہیں کیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ واہ واہی ہوتی، اور ان کے اس کلمات سے، ان کی اس باتوں سے ریا کی بو آتی کہ جیسا میرا بکرا تھا، جتنا مہنگا میرا بکرا تھا، یا جتنے میرے جانور مہنگے تھے اتنا کسی کا نہیں تھا، تو یہ ریا کا دخل ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیں قربانی کرنے میں مال بھی خرچ ہوتا، پھر محنتیں بھی ہوتی، پھر آپ ایک ریا کی وجہ سے آپ وہ ساری قربانی کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے، کیونکہ آپ واہ واہی تھی وہ یہاں مل گئی۔ اگر آپ کا ریا کا دخل ہے تو آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اس پر درجنوں احادیث پاک اور قرآن پاک کی آیتیں شاہد ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم قربانی کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہم یہ قربانی اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں، اور اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ پر اس پر بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیونکہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ پہلے مشرکین جب قربانی کیا کرتے تھے تو قربانی کے جو خون رہتے تھے اس سے خانہ کعبہ کو رنگ دیا کرتے، خانہ کعبہ پر ڈال دیا کرتے۔ جب مسلمانوں نے قربانی کرنی چاہی تو اس کے دل میں بھی یہ خیال آیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر جو آیت ہے سورۃ حج کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ تو تم جو جانور ذبح کرتے اس کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ الْبِرُّ مَنِ اتَّقَىٰ، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ الْبِرُّ مَنِ اتَّقَىٰ، اللہ رب العزت کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ و پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے، تم نے کس وجہ سے جانور ذبح کیے، اگر تمہارے دل میں تقویٰ پرہیزگاری اور اخلاص نیت درست ہو تو یہی اللہ رب العزت کے بارے میں پہنچتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس آیت سے صاف پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو نہ تو خون کی نہ تو گوشت کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اگر قربانی کرے تو صرف میری رضا کے لیے اور مجھے راضی کرنے کے لیے کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو میں نے خطبہ میمونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی تھی، تلاوت کی تھی،
اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز و نسکی یعنی میری قربانی و محیای میرا جینا و مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوان اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ جو چیز بھی انسان کا ہو، مسلمان کا ہو، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ قربانی کرے، چاہے اس کا جینا ہو، چاہے وہ مرنا ہو، سب اللہ رب العزت کے لیے۔ اگر وہ جی رہا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے جیے، اگر وہ مر رہا ہے، اپنی جان قربان کر رہا ہے یا اسے موت آ رہی ہے، اس وقت کوئی اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اگر اس آیت پر اگر ہم آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا ہے تم جو چیز بھی کرو وہ صرف میرے لیے کرو، اگر تم نے کسی اور کے لیے کیا تو پھر اس کا اجر و ثواب تمہیں نہیں ملنے والا، کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ کوئی عمل، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بندہ کوئی عمل کرے گا کسی دکھاوے کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کل قیامت کے دن تم نے جس کے لیے وہ عمل کیا تھا، واہواہی کے لیے عمل کیا تھا، اسی سے جا اجر دے۔ اب کل قیامت میں اللہ رب العزت کے علاوہ کون اجر سے دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تو اس لیے جو بھی ہم نیک عمل کریں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے قربانی کریں، یا جو بھی نیک اعمال ہو تو صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو تاکہ اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، قربانی کیا ہے؟ ہم مومنوں کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ حدیث پاک ترمذی شریف اور داؤد شریف اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ ہم مومنوں کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل یعنی 10ویں ذوالحجہ کو خون بہانے سے زیادہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیارا نہیں، اور یہ قربانی کے جانور تمہارے کھال، سینگ اور بالوں کی وجہ سے حاضر ہوں گے اور اللہ رب العزت بے حد اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اس حدیث پاک نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا میں نے مفہوم پیش کیا، یہ ان ملحدانہ سوچ والے لوگوں کے لیے سوچنے کے لیے مقام ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کس لیے کی جاتی ہے، اس پر مسلمان کا بے حد پیسہ خرچہ ہوتا ہے، بہت زیادہ پیسہ، بے حد پیسہ خرچہ ہو جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کسی قومی فنڈ میں یہ پیسہ دے دیا جائے یا کسی غریب کو یہ پیسہ دے دیا جائے تو بہتر ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، حالانکہ اس حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کوئی عمل ہے تو وہ خون بہانا جانور ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے ملحدانہ سوچ والے بہت سارے ہمارے معاشرے میں شروع سے لے کر اب تک بھی جیسے یہ ماحول آ جائے اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں کہ بے جوا جانوروں کو، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، دیگر مذاہب والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے اس سے کیا ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جانور کو تکلیف ہوتی، اور تکلیف دینا، یہ جانور کو تکلیف دینا یہ فعل جو ہے برا ہے اور یہ غلط فعل ہے، اور یہ اللہ جب کوئی غلط فعل ہے تو اس سے اللہ رب العزت راضی کیسے ہوگا؟ تو اس پر فقہائے اسلام نے متعدد جواب دیے۔ میں دو جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو فقہائے اسلام یہ فرماتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت جو ہے جانوروں کو تکلیف نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اس سے تکلیف کو رفع کر دیتا، دور کر دیتا، دفع کر دیتا، تکلیف کو ہٹا دیتا، کیونکہ اس کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اور جو چیز جو جانور اللہ رب العزت کے نام پر ذبح ہو اسے تکلیف نہیں ہو۔ اور دوسرا فقہ اسلام نے یہ جواب دیا ہے جو سب سے بہتر جواب ہے، یہ ساری زمین و آسمان میں جو چیز ہے وہ ساری اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اللہ رب العزت اس کا مالک ہے، چاہے وہ جانور ہو یا کوئی بھی، تو پھر اللہ رب العزت نے ہی حکم فرمایا ہے ذبح کرنے کا، تو پھر اس کی ملکیت میں ہے وہ چیز اور اسی نے فرمایا ہے، تو پھر اس میں یہ کوئی برا نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بعض ملحدانہ سوچ والے یہ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور چیز کر لیا جائے وہ بہتر ہوگا۔ حالانکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص جانور کے بدلے اتنے بدلے سونا و چاندی خیرات کر دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں،
جتنا وزن ہے بکرے کا تو بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس دن قربانی کرنے پر ثواب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیونکہ شروع میں بھی کئی ایسے لوگ بھی ہوتے تھے، جب اپنا دیش سارے پورے ملا ہوا تھا، جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے خواجہ حسن ایک نظامی تھے جو نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے، اس نے بھی ایک یہ بات کہی تھی، ایک تقریر ان کی ہوئی تھی جو اخبارات نے بھی چھائی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا یہ بات کہ یہ قربانی سے کیا فائدہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس چیز کو کسی قومی فنڈ میں دے دیا جائے، کسی غریبوں کی مدد کیا جائے۔ گویا خواجہ حسن نظامی مسلمانوں کو یہ دعوت دے رہے تھے کہ تم قول خدا اور قول رسول کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو چھوڑ کر میری بات مانو۔ کتنی تعجب والی بات ہے یہ ملتانہ سوچ والی۔ ایسے سوچ کے لیے اب ذرا غور فرمائیں، میں دو مثال، بڑا مشہور مثال ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص رجسٹری کرتا ہے، کوئی زمین کوئی جائیداد ایک دوسرے کو بیچتا ہے، تو گورنمنٹ نے یہ اصول مقرر کی ہیں کہ اس کا ایک اسٹامپ لیں، ایک پیپر اسٹامپ پیپر لیں، پھر اس پر لکھ دیا جائے اور جتنی کی جائیداد ہو وہ اس پر لکھا جائے، پھر یہ بیع نامہ مقرر ہوگا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ اسٹامپ سے زیادہ چیز میں، اسٹامپ سے بھاری والی چیز میں نوٹریوں پر ہی وہ چیز لکھ دوں، تو کیا وہ عدالت میں قابل قبول ہوگی؟ نہیں، عدالت اسے ریجیکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موٹر گاڑیوں والوں نے، بائک کمپنیوں نے یہ اصول اور قواعد مقرر کیے ہیں کہ اگر یہ بائک چلانا ہے تو اس کے اندر پیٹرول ڈالو، پیٹرول ڈال کر یہ بائک چل سکتی۔ اب کوئی اپنی عقل کا دماغ لگانے والا، عقل کا گھوڑا دوڑانے والا، اپنے آپ کو بڑا ہونہار سمجھنے والا، چند کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو امام اعظم کے برابر سمجھنے والا، وہ یہ کہے کہ میں اس کے بدلے میں عطر بھر کر اس میں چلاؤں، شمامت العنبر یا کستوری بھر دوں، کستوری جو 50,000 لاکھوں روپے لیٹر ہے، وہ سب سے مہنگا ہے، پیٹرول تو 110 روپے لیٹر ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، اسے اب لوگ کیا کہیں؟ یہی کہیں گے لگ رہا ہے اس کا دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا ہو گیا، یا اس کا دماغ پورا پھیک ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، کیونکہ یہ سب چیز کے ایک اصول اور قواعد ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اسلام میں وہی چیز عبادت ہے، وہی قربانی قابل قبول ہے جو اسلامی طریقے سے کی جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اس طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی چیز کیا جائے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک میں اور بھی قربانی کے بہت سارے فضائل آئے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو چیز بھی اللہ رب العزت کے نام پر قربان ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس میں بے حد برکت بھی عطا فرماتا ہے، بے حد اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک دانہ جس نے اگائے 7 بالیں اور ہر بالے میں 100 دانے، یعنی ایک بیج جب کھیت کے اندر ڈالا جاتا ہے اس سے 7 بالیں نکلتی ہیں، 7 خوشے نکلتے ہیں، اور ہر ایک خوشہ میں 100 دانہ، اور اللہ رب العزت اس سے زیادہ بھی بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ رب العزت کے نام پر اس کی بارگاہ میں یا اس کے لیے 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بڑھا کر 700 گنا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کہنے کا یہ مطلب ہے جو چیز بھی اللہ کے نام پر قربان کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس میں بے حد جو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی مشہور مثال ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ ہی دیکھیں چاہے وہ بیل ہو، بھینس ہو، بکری ہو، بکریاں، یہ اللہ رب العزت ان کی قربانی ہوتی ہے، تو دیکھیں ان کی پیداوار کیا، یہ سال میں 1 بچے جنتی ہے، مگر خرچ دیکھیں یہ دن میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں کٹتے ہیں اور کئی بیمار ہو کر مر بھی جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں چاہے وہ کتے ہو، ایک سال میں 6 بچے جنتے ہیں، اور خنزیر کے تو قریب 10 سے 12 بچے ہوتے ہیں، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیں ان کی تعداد اتنی نہیں۔ آپ کہیں پر آپ کو خنزیر 1000-2000 کی تعداد میں نہیں ملے گا، یا کتے آپ کو 100-200 کی تعداد میں آپ کو نہیں ملیں گے،
مگر اس کے مقابلے میں آپ بکریوں کا ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بکریاں ایک جگہ مل جائے. آپ چراگاہ میں بھینس اور گائے وغیرہ کو، بیل وغیرہ کو بہت ساری تعداد میں زیادہ دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور وہ جو حرام جانور ہے کتے خنزیر، اسے لوگ کھاتے بھی نہیں، یا تو تھوڑا بہت کھاتے ہیں یا تو پھر نہیں کھاتے، مگر پھر بھی اس کی پیداوار زیادہ ہے اور خرچ بھی کم ہے، مگر پھر بھی وہ اتنے جھنڈ اس کا ملتا نہیں. یہ جو حلال جانور ہے اس کی پیداوار کم ہے اور خرچ بھی بہت زیادہ ہے، مگر دیکھیں اس میں برکتیں کتنی. بات صاف یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے نام پر ذبح کی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بے حد اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ اللہ کے نام پر کوئی چیز بھی خرچ کرتے ہیں، اگر آپ کا مالی کے نصاب ہے تو آپ ضرور قربانی کیجیے، ضرور قربانی کریں. کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا پیسہ لگ رہا ہے اتنا خرچہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ رب العزت آپ کو بے حد اجر و ثواب سے نوازے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، جیسے آپ دیکھیں بقرعید کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ چیکنگ شروع ہو جاتی ہے جانوروں کی، اور دوسرے جو قوم والے ہیں وہ بڑے سترک ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو قوم کا بڑا یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کہ یہ مسلمان تاکہ جانور پر ظلم نہ کرے، اسے ذبح نہ کرے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دیش ایک جو ہے، یہاں دیش کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا گوشت کم کھاتے ہیں، مگر نیشنل ہیلتھ سروے کے رپورٹ کے مطابق اس ہندوستان کے اندر 80% آدمی گوشت کھاتے ہیں. اب ایسا نہیں، آپ دیکھیں سیاست نیوز اٹھا لیں 18 جون کی، یہی آپ سے 10-12 دن پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر 80% لوگ گوشت کھاتے ہیں اور بدنام کون ہوتے ہیں؟ مسلمان. ذرا سوچنے والی بات. اگر آپ کے تلنگانہ کی بات کریں، تلنگانہ کے اندر بھی مرد جو ہے وہ 74%، 74% تلنگانہ کے اندر مرد گوشت کھاتے ہیں اور عورتیں 73% کھاتی ہیں. اب بتائیے، حالانکہ کیا تلنگانہ کے اندر 74% مسلمانوں کی آبادی ہے؟ نہیں، 10 سے 12% آبادی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہی بات ہو گئی کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کچھ اور کھانے کے کچھ ہوتے ہیں، کہ کھائے گوشت سب مگر مسلمان بدنام. اگر کسی کو غلط نظر سے دیکھا جائے تو وہ مسلمان. اور یہ نیشنل ہیلتھ سروے جو ہے یہ کوئی مسلمان کرنے والا نہیں بلکہ انہی کے لوگ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کہتے یہی ہے، بس ایک مسلمان کو ایک ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایک بولا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ پر قربانی، آپ مالک کے نصاب ہے تو آپ ضرور قربانی کریں. اور قربانی آپ پر، کیونکہ جب مالک نصاب ہونے پر آپ پر واجب ہو جاتی ہے، آپ قربانی کریں. قربانی نہیں کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس کے پاس اللہ رب العزت نے اس نے استطاعت دی ہے، غالباً یہ حدیث پاک ہے کہ قربانی کرتے ہوئے قربانی نہ کرے تو وہ میری عیدگاہ کے قریب بنائے. میں انشاءاللہ یہ حدیث کے تشریح پچھلے جمعہ کو اور بھی کچھ حدیث پاک کے فضائل قربانی کے متعلق میں پچھلے جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. تھوڑی دیر کے گفتگو کسی چیز کی طرف سے بولنے میں لفظ شروع سے توبہ کرنا لازم آتا ہے. ہم تمام حضرات کو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ذنب وما علینا الا البلاغ. جو حضرات سنت